ابو طالب کی بات سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف قریش کے بادشاہ اور عرب کے رئیس، بنی ہاشم کے بزرگ، بلکہ یمن کے رہبروں اور طائف کے سرداروں نے بھی آپ کا رشتہ مانگا، اور ہر ایک نے یہی وعدہ دیا کہ ہم آپ کو مال و زر میں غرق کر دیں گے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کے لیے کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ معروف تھی ہر اعتبار سے، سیرت، صورت اور کردار اور رفتار ہر اعتبار سے مشہور و معروف، زبان زد عام و خاص، یہ بھی ابو طالب نے توصیف فرمائی۔ اس کے باوجود جناب خدیجہ نے سب کو رد کیا، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سب کو رد فرما رہی ہیں، اور کہا کہ کسی کو وہ کہتی میں اپنا ہم کف نہیں پاتی، وہ فکری اعتبار سے یا جو ایمانی اعتبار سے، صداقت اور معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کسی کو اپنا ہم کف نہیں پایا، اس لیے سب کو رد کر کے جہاں جواب دیتی ہیں وہ وہی در ہے جو کہ کرامتوں اور فضیلتوں کا در ہے۔ اب ایسی دو ہستیوں کی شادی ہو رہی ہے، یعنی یہ فضائل ہم بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کہ کوئی تعجب نہ کرے، کوئی حیران نہ ہو کہ کیوں نبی عاشق ہیں خدیجہ کے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ خدیجہ میں آخر کیا تھا کہ نبی بھی اتنے عاشق ہیں کہ کہنے کنت لہا عاشقہ، یا اتنا رسپیکٹ، اتنا احترام کرتے ہیں۔ تو ولیمہ اور شادی کا انتظام شادی کے ہی حوالے سے تاریخ نے یوں بتایا ہے کہ جناب خدیجہ کا چونکہ اسٹینڈرڈ بہت ہائی، اور جیسے بتایا تھا ان کا گھر اتنا لگژری، اور اس حوالے سے انہوں نے شادی کا بھی انتظام ذرا دھوم دھام سے بہت اچھا کیا۔ کہ آپ وہ ذرا فنکشن جی ہمارے جی سامنے۔ جی، تو یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ طائف کے ہنرمندوں کو بلایا، کیونکہ اس زمانے میں ان کے جو ہنرمند تھے جو آ کے ڈیکوریشن کا سارا کام کرتے تھے وہ بہت مشہور تھے، ان کے صنعت گروں کو بلایا، لیکن کوئی بے مقصد کام نہیں کیا، یعنی فضول کا نہیں تھا، جس طرح اسلام میں ہے مہندی ہو سادگی کے ساتھ، اور پھر ہے نکاح اور شادی کا دن وہی ہوتا ہے رخصتی کا، اور پھر ولیمہ ہے، یہ 3 ہی دن ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر میں پھر آتا جا رہا ہے جی کیک سرمنی ہے، اور پتہ نہیں فرینڈس کا الگ سے سرکل ہے، اور ہمارے یوتھ کو پیرنٹس سے دور کر رہے ہیں، ان دونوں جنریشن میں اتنا گیپ ڈالا جا رہا ہے، ان چیزوں کو اسلام انکریج نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ولیمہ کا جیسے کل بھی آپ کو بتایا بہت زیادہ اسلام انکریج کر رہا ہے کہ آپ خلوص سے بلائیں، دل سے بلائیں، اور جیسے آج کل کے بہت سے یوتھ ہیں ذکیہ، مجھے الحمدللہ بہت سی شادیوں میں بھی انویٹیشن ملتی ہے ایز اے عالمہ، ایز اے لیکچرر، وہ لوگ کچھ لیکچرز ارینج کرتے ہیں، اور مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ جی، مہندی کے علاوہ شادی میں بھی، شادی سے پہلے بھی، شادی کے دن بھی، وہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ حتیٰ یوتھ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم پہلا کارڈ جو اپنی شادی کا انویٹیشن کارڈ بھیجتے ہیں وہ سب سے پہلے نام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا لیتے کہ ہم اپنے مولا کو، اپنے زندہ امام کو سب سے پہلے بلا رہے ہیں، ان کے حضور کو احساس کرتے ہوئے، ان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ عبادت، یہ سنت نبوی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے جوان بھی ہیں جو سن لیس ویڈنگ کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ہر کام قربتاً اللہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب خدیجہ بھی سجا رہی ہیں، کس انداز سے، مجھے یہ بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت، کہ آپ مشک و عنبر جو کہ اس دنیا کا خالص ترین عطر ہے، یعنی اس دنیا میں خالص ترین خوشبو اور خالص ترین مثلا لباس جو ہے وہ ایک جانور سے ہی انسان حاصل کرتا ہے، تو اس سے زیادہ کچھ خالص نہیں ہے۔ تو جنت کی بھی جب ہم توصیف خدا ہمارے سامنے کرتا ہے تو مشک عنبر کی ہی مثال دیتا ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہاں بتایا کہ انہوں نے کہا اس سے آپ کچھ ڈیکوریشن کریں، یعنی کچھ جیسے شاید فلاورز وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو خوشبو سے یعنی معطر ہو گئی فضا۔ اور یہ ولیمہ 1 دن کے لیے نہیں تھا، 2 دن کے لیے نہیں تھا، 3 دن کے لیے، کیونکہ خدیجہ تھی، خدیجہ کا مقصد غریبوں کو کھلانا تھا، ہماری طرح نہیں کہ ہم اس کو بلاتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بلایا، ہم اس کو بلا رہے ہیں، ہاں نبھانا ہے، اور کیونکہ اس نے کہا اس لیے، اس نے مجھے نہیں بلایا میں اس کو نہیں بلاتی، یعنی ہمارا تو لین دین آپس میں چلتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیں۔ تو خدیجہ کا عمل الہی ہے، اس لیے وہ 3 دن کر رہی ہیں۔ اگر ایسے ولیمے ہوں تو یقیناً اس کا سفرہ جتنا وسیع ہو اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب یہ تو دنیا میں فرش پر، جی جتنی بھی ایسے کپلز ہمیں نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ نے جیسے بتایا کہ آرٹسٹ آئے اور انہوں نے سجایا اور سب کچھ کیا، تو یقیناً خدا نے بھی اس کے لیے بہت اچھا اہتمام کیا ہوگا۔ جی جی بالکل، میں وہیں آ رہی تھی کہ یہ تو فرش کی بات تھی، اب آتے ہیں عرش کی جانب جاتے ہیں۔
آپ یہ سوچیں کہ نبی سے زیادہ اشرف، اکرم، افضل کوئی بھی موجود اس کائنات میں نہیں تھا اور نہیں آئے گا. صحیح، یعنی وہ بسم اللہ کائنات ہیں، بسم اللہ کتاب تکوینی الہی ہے جسے ہم کہتے ہیں. تو جس طرح قرآن کا بسم اللہ کے ذریعے شروع ہوا، کائنات کا آغاز جب خدا نے وجود کو خلق کیا تو سب سے زیادہ محترم وجود سے جو کہ نبی کا ہے، اور محترم ترین جامع ترین لفظ صفت جو ہے وہ اللہ ہے. تو اللہ سے خدا نے کتاب تشریع یعنی قرآن کا آغاز کیا. تو کتاب تکوین کا آغاز نبی سے ہو رہا ہے. نبی کو ہم حبیب خدا کہتے ہیں. جب حبیب خدا کی خوشی منانے کا اہتمام اور انتظام کیا جا رہا ہو تو آپ خود سوچیے، وہ خدا ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آسمانوں میں کس طرح سے خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، فرشتوں میں کیسا سما ہوگا. وہ ہماری توصیف سے بالاتر یقیناً ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں، ہم تک صرف یہ روایت ملی ہے کہ اللہ نے خوشی سے جبرائیل کو وحی بھیجی کہ جاؤ جنت سے کچھ مشک و عنبر کو لو اور ان کو مکہ کے پہاڑوں پر چھڑک دو، جس کے نتیجے میں کہتے ہیں ایسا سما ہو گیا تھا کہ واقعاً ہمارے تصور سے بالاتر ہے کہ عطر کی بارش مکہ کے پہاڑوں، پتھروں، گلیوں پر اس طرح سے ہو گئی تھی کہ مکہ گویا جنتی عطر سے معطر ہو گیا تھا، ہر طرف پورا خوشبو. شہر، آپ کو کہنے کا بالکل مطلب شہر والوں کا، اگر ہمارا پورا شہر مہک اٹھے تو مصطفیٰ اور خدیجہ کو چھوڑنے لوگ زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے. بالکل. اور یہاں بھی یہی بات ملتی ہے، آپ کا نتیجہ بہت اچھا ہے کہ ہر فرد دوسرے سے کہتے تھے یہ ہو کیا رہا ہے، اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اور خاص طور پر تاریخ نے یہ لکھا کہ ہر فرد اپنے ہمسر سے جب پوچھتا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جواب میں ملتا ھذا من طیب محمد و خدیجہ، یعنی بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے. تو وہ جواب یہ ملتا کہ یہ عطر اور یہ خوشبو اور یہ جو فریگرنس ہے جو جنتی ہے، یہ محمد اور خدیجہ کے وصال سے، ان کی خوشبو ہے. شادی کی خوشبو. بالکل بالکل. یعنی عجیب انتظام ہے جو ہماری تصور سے واقعاً بالاتر. اور نہ صرف یہ بلکہ آسمان سے یہ ندا بلند ہوئی، گونج اٹھی یہ آواز کہ ان اللہ زوج الطاہر بالطاہر والصادق، کہ خدا نے، پروردگار عالم نے طاہرہ کو طاہر و صادق سے ملا دیا. بہت خوبصورت، بہت اچھا. اور وہاں پر یقیناً کچھ قصیدے وغیرہ کا بھی ذکر ہے کہ اس زمانے میں تو ماشاءاللہ ہر کوئی خود اپنے اشعار، یہاں تو ہوتا ہے نا صحرا پڑھتے ہیں اور ہمیں مشکل سے کوئی شاعر ملتا ہے اور اس سے کہتے ہیں جی دلہا دلہن کے بارے میں کچھ اشعار لکھ دو. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ ہر ایک نے بہت سے اشعار کے، بہت سے قصیدے پڑھے. بہت جی چاہے گا کہ یہ اشعار ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح سے قصیدہ گوئی کی جا سکتی ہے. جی جی، تاکہ ہم ان گناہ کے الفاظ یا اشعار جو یا بالکل بالکل یا جو نان مسلمز لکھتے ہیں یا مسلم بھی لکھتے ہیں تو جو پریکٹیکل مسلم نہیں ہوتے ان کے الفاظ ہوتے ہیں. یعنی میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا گانے انفارچونیٹلی کے لیے بیٹھتے ہو اور سنتے ہو تو گویا آپ ایسے شخص کے ساتھ 1 گھنٹہ اسپینڈ کر رہے ہو میڈیا پہ جس کا کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے آخرت پر. یعنی اس کا جو جانا ہے اس نے جہاں جس منزل مقصود تک، وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے جہاں آپ نے جانا ہے. صحیح ہے. آپ اگر چاہ رہی ہیں کہ مثلاً دبئی کی طرف جائے اور میں چاہ رہی ہوں کہ مثلاً عربستان کی طرف جاؤں تو ہم دونوں ایک جگہ نہیں بیٹھیں گے. ہماری پلین الگ، ہمارے سفر کا طریقہ الگ، روڈ الگ، سٹائل، لائف سٹائل اور حرکت اور برکت سب کچھ الگ. تو کیسے ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی خدا کرے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو کہ ہم فلمی گانے اور فضول گانوں کو بالکل دور کریں. بالکل انفارچونیٹلی ہندوازم ہمارے کلچر میں آ گیا، اسلامزم بہت کم ہے. اپنا کلچر ہے یا ہندو کلچر زیادہ ہے. تو اسلام اتنا بیلنس اور اس قدر معتدل اور اس قدر راحت اور آسان مذہب ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم خوشی یقیناً مناؤ، جسم و روح دونوں کو لے کر جاؤ، لیکن خوشیوں میں جب تم کچھ گائیگی کرو،
جیسے قصیدے گانے کی اجازت ہے، کچھ گانے جو کہ دلہا دلہن سے مربوط ہو اس کی اجازت ہے، اگر خواتین گاتی ہیں اور وہاں نامحرم نہیں ہوتے اور کوئی لہو و لعب نہ ہو تو وہاں اجازت دی گئی ہے کہ آپ گائیگی کرو. اور یہاں پہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے یوں قصیدہ گایا کہ ثم الصعود لأحمد والصعد عنہما برح بخدیجة بنت الکمال بحر نائلها طفح، کہ ایک بار پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت قریش والوں کے سامنے آشکار ہو گئی، کیونکہ کیسے اعلان ہو رہا ہے بیت اللہ کے سامنے کہ دیکھو کس ہستی سے